بلوچستان میں انسرجنسی دہشت گردی میں کیسے تبدیل ہوئی، یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو سیاسی طور پر کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے۔ کل سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں اس سارے واقعے کے بعد جس طرح سے حکومت نے بہیو کیا ہے، کیا وہ درست طرز عمل ہے؟ ٹرین کی پٹڑی ہے اور چلتی ہوئی ٹرین یہ ریاست کے تحرک کی نشانی ہے۔ ٹرین کو ہائی جیک کر لینا یہ دنیا میں دہشت گردی کے بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ ٹرین کے اوپر اس طرح کا حملہ ہو تو حکومت اس کو بہت سیریسلی لیتی ہے اور اس کو اعلان جنگ سمجھا جاتا ہے۔ طرح بولان ہے ڈھاڈر کا مقام ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش ہے ایکسلون کے قریب۔ اس میں ڈرنے کا یہ مقام ہے ہی نہیں۔ 190 افراد ابھی تک بازیاب کروانے کی حکام تصدیق کرتے ہیں۔ کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد وہاں ہیں، 3 ٹولیوں میں انہوں نے مسافروں کو مختلف جگہوں پہ فکس کیا اور اس کے ساتھ خودکش بمبار ہیں، خواتین اور بچیاں جن کو ڈھال بنایا۔ انڈیا کی سپورٹ ہے۔ پچھلے سال کوئٹہ میں اسٹیشن پر حملہ ہوا تھا، انہوں نے کیا تھا۔ All the wrong reasons. Pakistan is in news around the world. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر۔ بلوچستان میں گزشتہ روز جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کر لیا گیا، انتہائی افسوسناک یہ سانحہ پیش آیا ہے۔ اب بھی اس حوالے سے آپریشن جاری ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ہاسٹیج بنا لیا ہے BLA کے لوگوں نے، اور ہم آج ڈیٹیل سے پروگرام میں اس پر بات کریں گے کہ بلوچستان میں انسرجنسی دہشت گردی میں کیسے تبدیل ہوئی اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو سیاسی طور پر کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے۔ حبیب صاحب، کل سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں اس سارے واقعے کے بعد جس طرح سے حکومت نے بہیو کیا ہے، کیا وہ درست طرز عمل ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا سے جو انفارمیشن لوگوں تک آ رہی ہے اس سے پینک زیادہ پھیل رہا ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ واقعہ جو ہے نا کہ ایک ٹرین پر قبضہ کر لینا یا ایک ٹرین کو ہائی جیک کر لینا یہ دنیا میں دہشت گردی کے بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ یہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ کہیں دھماکہ ہو گیا یا کہیں کچھ اور ہو گیا یا کسی کو خدا نخواستہ طاق کر یا گھات میں بیٹھ کے نشانہ بنا دیا گیا، ایسی نہیں ہے۔ ٹرین ایک ہمارے ہاں ایک سرکار کا سمبل ہے، سرکار کی علامت ہے۔ یعنی ٹرین کی پٹڑی اور ٹرین یہ آج کی نہیں، جب سے یہ ٹرین بنی ہے، دراصل جو ٹرین کی پٹڑی ہے اور چلتی ہوئی ٹرین یہ ریاست کے تحرک کی نشانی ہوتی ہے اور دنیا بھر میں اس کو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور جب بھی ٹرین کے اوپر اس طرح کا حملہ ہو تو حکومت اس کو بہت سیریسلی لیتی ہے اور اس کو اعلان جنگ سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک تو ٹرین پر قبضہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لینا دہشت گردوں کی یا بلوچ علیحدگی پسندوں کی، یہ ایک غیر معمولی بات، خطرناک بھی، اور یہ خطرناک بات ہے کہ انہوں نے ریاست کی ایسی چلتی پھرتی نشانی کو جو اس کے تحکم کی علامت ہے، جو لوگوں کو ایک دوسرے سے، صوبوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رہی ہے، اس پر حملہ کیا ہے اور وہاں پر لوگوں کو یرغمال بنایا ہے۔ تو یہ واقعہ چھوٹا نہیں ہے، یعنی اس کو پاکستان میں ہونے والے دیگر کسی بھی واقعے سے آپ اس کو جوڑ کے یا سامنے رکھ کے نہیں دیکھ سکتے۔ نمبر 2، اس کی ایک حصہ ہے آپریشنل، جو ہماری فوج کر رہی ہے اور ہماری جو دیگر سیکیورٹی ادارے ہیں وہ تو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں کہ انہوں نے بروقت کارروائی کی، وہاں پر پہنچے، جو کچھ بھی ان کی پروفیشنل چیزیں ہیں، گھیرا ڈالنا، حملہ کرنا، دفاع کرنا، لوگوں کو بچانا، وہ سارے کام تو آپریشنل لیول پہ ہو رہے ہیں۔ جی۔ اب یہاں پر اور تیسری جو بات آپ نے کی کہ حکومت کا جو طرز عمل ہے، حکومت کا طرز عمل ایسا ہے کہ جو اگر کوئی سیاستدان بات کرے تو وہ اس کو کہے قابل مذمت ہے، اور اگر کوئی میرے جیسا ڈرا ہوا محتاط لہجے کا صحافی کہے تو وہ یہ کہے گا کہ نامناسب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو یہاں پر لوگوں کو حوصلے کی ضرورت ہے، بالکل، یہاں پر لوگوں کو اپنے پیاروں کے انفارمیشن کی ضرورت ہے کہ 400 لوگ لگ بھگ اس میں موجود ہیں، تو یہ گویا 400 خاندان ہیں۔ ان 400 خاندانوں کو ہمت دینی ہے اور پھر جو باقی کروڑوں لوگ جو روزانہ کی بنیاد پہ ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں انہیں حوصلہ دینا ہے۔ آپ کو اپنے راستے اور سڑکیں محفوظ ہونے کے بارے میں بات کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم اس معاملے سے نمٹ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ تا دم گفتگو حکومت کی طرف سے جو کچھ بھی آیا ہے وہ ٹوٹی پھوٹی انفارمیشن ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اور اب ان کے بارے میں تو یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ درست ہے۔ پھر اس میں ایک اور اہم بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے عظمیٰ، کہ جو کچھ ہمارے جس انداز سے پاکستان کے اندر میڈیا اس وقت دباؤ کا شکار ہے،
وہاں پر بھی آپ کو انفارمیشن نہیں مل رہی، ورنہ دہشت گردی کے درجنوں واقعات میں نے خود کور کیے ہیں جی، جو ہماری ایکسیس ہوتی تھی، جو جس طرح ہم لوگ موقع پہ پہنچنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس پرٹیکولر کیس میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی موجود نہیں ہے۔ میڈیا کے پاس صرف وہی انفارمیشن ہے جو اس کو حکومت دے رہی ہے، اور حکومت بھی جو اسلام آباد میں بیٹھی حکومت دے رہی ہے۔ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان کی پولیس کیا کر رہی ہے، مقامی طور پر صورتحال کیا ہے، ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ پورے ٹیلی ویژن میڈیا پہ کوئی خبر آپ کو نظر نہیں آ رہی اور کوئی اطلاع آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح ڈیجیٹل میڈیا بھی جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کے بہت سارے لوگ ہیں، وہ بھی محتاط ہو کے، بلکہ محتاط ہونا شاید درست لفظ نہیں ہے، خوف زدہ ہو کے، ڈر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے منہ سے یا کوئی ایسا فیکٹ سامنے آ جائے جس کو کوئی چھپانا چاہتا ہو، یا کوئی ایسی بات نکل جائے جو کسی دوسرے کو ناپسند ہو، کسی ایسے رائے کا اظہار ہو جائے جس پر کسی طاقتور کو غصہ آ جائے۔ ہم سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں، تو اس ڈر میں ہی یہ میں پہلے عرض کر دوں کہ بجائے اس کے کہ ہم نعرے لگائیں، ہمیں یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ آج کی جو گفتگو ہے، پوری کوشش میری یہ ہوگی کہ میں جہاں تک جو مجھے پتا ہے میں عرض کروں، لیکن بہرحال اس میں احتیاط اور وہ بھی خوف کو چھوتی ہوئی احتیاط غالب۔ اچھا جامی، جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جہاں پر واقعہ پیش آیا ہے وہ بڑا دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے، وہاں تک صحافیوں کی رسائی ممکن نہیں ہے عام طور سے، تو شاید اس لیے بھی انفارمیشن ہم تک اس طرح سے نہیں پہنچ پا رہی ہے جس طرح سے جہاں صحافی کوریج کے لیے جاتے ہیں اور وہ پھر انفارمیشن دیتے ہیں۔ ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے سوشل میڈیا سے، انٹرنیشنل چینلز سے، اور وہ زیادہ پینک شاید لوگوں کو کر رہی ہیں چیزیں، کیونکہ جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ اپنا کردار اس طرح سے ادا نہیں کرا، وہاں پر انفارمیشن بالکل بہت مختصر ہے، اور حکومتی سائڈ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف بیان بازی آ رہی ہے، کوئی خاص لوگوں کو کیٹر نہیں کیا جا رہا کہ لوگوں کے جو تحفظات ہیں، جو خدشات ہیں، جو تشویش ہے، اسے دور کیا جا سکے۔ تمام جو انٹرنیشنل نیوز آؤٹ لیٹس ہیں بڑے، وہاں پہ اس کی کوریج ہے، بڑی سرخیاں لگی ہوئی ہیں، اور اس میں تشویش کا پہلو اور تشویش پر مبنی الفاظ سرخیوں کا حصہ ہیں، ویژولز بھی ہیں۔ اچھا دیکھیے، ایک تو کوئی بھی ایسا بڑا سانحہ ہے، اس میں میرے خیال احتیاط تو بہرحال ہر شہری، ہر صحافی، ہر سیاستدان پر لازم ہوتی ہے، کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے معلومات کو گلا گھونٹنا ہے، اس کی وجہ پینک نہ پھیلے، لیکن یہ پینک ادر وے اراؤنڈ بھی پھیلی ہے جب آپ معلومات مکمل بند کر دیں۔ ایسے ہی ہے۔ ایک تو یہ بات حبیب صاحب کی بات میں اضافہ کر رہا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ درہ بولان ہے، ڈھاڈر کا مقام ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش ہے، ایک سرنگ کے قریب۔ آج جب ہم مخاطب ہیں تو آج کے دن یہ جو کالعدم تنظیم ہے، اس سے متعلقہ کچھ ہینڈلز نے ایک ایسی ویڈیو جاری کی ہے جو اس وقت کی ہے جب کہ حملہ ہوا۔ اس سے پہلے، آج سے پہلے تک جتنی بھی آپ نے ویڈیوز دیکھی، چاہے وہ ٹرین انجن کو لگی آگ کا واقعہ ہو مبینہ طور پر، یا اندر باہر کے ویژولز ہوں، پرانی تھی، وہ ساری پرانی یا اے آئی ڈریون یا فیک تھیں۔ حتیٰ کہ جو انڈین چینلز پہ بھی کچھ فوٹیجز ایسی چلائی جا رہی تھیں سنسنی کے پیمانے پر، وہ بھی اے آئی ڈریون اور پرانی تھی۔ تو یہ آج سے پہلے تک جتنی بھی تصاویر ویڈیوز آئی ہیں وہ پرانی تھیں۔ وجہ اس علاقے میں انٹرنیٹ کمیونیکیشن کی ایکسیس نہیں، جیسے کہ آپ نے خود کہا، اور وہاں پہ ابھی تک وہ صحافی خود قدموں پہ چل کے پہنچنے میں بھی کامیاب ہیں۔ جامی صاحب، آپ ہم دونوں سے زیادہ باخبر ہیں، میرے اور حبیب صاحب سے، اس معاملے میں، اور ہم سے کم ڈرے ہوئے بھی ہیں۔ ذرا انفارمیشن تو بتائیے، ہوا کیا ہے، کیجوالٹیز کیا ہیں ابھی صورتحال؟ میرا خیال ہے اس میں ڈرنے کا یہ مقام ہے ہی نہیں ہے۔ نہیں، اس میں میرا نہیں خیال اس میں کوئی طنز کا پہلو ہے، جتنا بڑا یہ سانحہ ہے۔ ڈرنا نہ ڈرنا، میں بھی اتنا ہی پاکستانی جتنا میں ایز اے میڈیا پرسن، میرا نہیں خیال ایسی بات ہے۔ جب میں اس مدعے پہ بات اس وقت کر سکوں گا نا جب میرے پاس معلومات ہو۔ تو وہی پوچھ رہا ہوں، کیا ہے میرے پاس وہی معلومات جو آپ کے پاس ہے۔ مثال کے طور پر 190 افراد ابھی تک بازیاب کروانے کی حکام تصدیق کر رہے ہیں۔ صحیح۔ مثال کے طور پر حکام کہہ رہے ہیں 30 سے زائد جو دہشت گردن کو ہلاک کیا گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو BLA کے یا کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد وہاں ہیں، 3 ٹولیوں میں انہوں نے مسافروں کو مختلف جگہوں پہ فکس کیا، اور اس کے ساتھ خودکش بمبار ہیں، خواتین اور بچے ہیں جن کو ڈھال بنایا۔ اور اس میں سب سے زیادہ الارمنگ پہلو یہ ہے کہ جو ہمارے وہاں پہ یعنی سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں، وہ اس میں بتایا جا رہا ہے ٹریول کر رہے تھے، اس میں کئی سرونگ لوگ بھی موجود تھے۔ تو یہ بھی دیکھیں، انٹیلیجنس فیلئر سے لے کے ان کی ایکٹیو ہونا یہ بھی کارگر ہے وہاں پہ۔ تو یہ 3 مختلف جگہ۔ اچھا، انہوں نے جب وہ حملہ کیا اس ٹرین پہ، اس کے بعد جو آس پاس 2 ٹاپس تھیں ان کے اوپر بھی ان کے لوگ موجود تھے،
اور جو ٹنل کے جو 180 کا دائرہ بنتا ہے وہاں بھی انہوں نے آلریڈی فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی. اب جیسے ہی فورسز اپروچ منظم اب جیسے فورسز قریب جانے کی کوشش کرتی ہیں تو انگیجمنٹ آف سویئر فائرنگ ہوتی ہے. اچھا. اور ساتھ پھر خدشہ ہوتا ہے بچے اور خواتین کی ڈھال ہے. تو اب قریب تو جا رہے ہیں انڈیویجول کر کے, زرار کمپنی بھی پہنچنے کے قریب ہے بلکہ پہنچ گئی ہوگی. اور رمضان اس وجہ سے چوز کیا ہے کہ لوگ چھٹیوں پر واپس ٹریول کریں. اس میں میرا باسا ایک DLA نے ہاں میرا اس میں تھوڑی سی اوپینین ڈفرینٹ. آئی تھنک لوگ چھٹیوں پہ عید کے قریب جاتے ہیں. رمضان کا تعلق اس سے نہیں ہے. یہ کوئی کمپنی یا کسی خاص محکمے کی کوئی موومنٹ مجھے وہ نہیں ہے میرا نہیں خیال, کیونکہ وہ اس طرح کی ریگولر ٹرین میں نہیں ہوتی, ان کے ڈبے بھی الگ ہوتے ہیں. لیکن تعداد جو بڑی تعداد ہے, دیکھیے اتنے بڑے پیمان, جب وہاں پہ ایک ہماری پوری کور ہے اور وہاں پہ ایک کور بہت بڑا سیٹ اپ ہے, تو سدرن کمانڈ ہے, جی سدرن کمانڈ ہے وہاں پہ. تو اب وہاں پہ جو ظاہر ہے لوگ چھٹی پہ آتے جاتے رہتے ہیں, اتنے لوگ تو شاید ایوری ڈے ٹرن اوور ہوتا ہوگا کہ, لیکن اہم بات یہ ہے 450 کے قریب مسافر ہیں. جی ان میں عام لوگ بھی نا. بہت سارے پرابلم یہ آ رہا ہے ہمیں کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر کا مسئلہ نہیں ہے. جب آپ 400-500 لوگ ایک ٹرین چل رہی ہے تو اس کو آپ چھپا تو نہیں سکتے نا, وہ تو نہیں چھپتی. اس کے اندر مسافر جو جا رہے ہیں وہ کس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ آپریشنل لیول کا نہیں ہے. حبیب صاحب پچھلے سال کوئٹہ مسئلہ اسٹیشن یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں پہ سیکیورٹی ہوتی تو یہ ایسا نہ ہوتا. ہاں ٹھیک, یہ وہ مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ اس سے گہرا ہے اور اس سے زیادہ پھیلا نہیں. وہ تو اس کی آپ بنیاد میں چلے گئے نا, جی. جس پہ تو میرا خیال آج بالکل بات ہونی چاہیے. بالکل اس حساب سے ہم بات کرنا چاہیں گے بارش صاحب سے بھی. یہ تو ہے اس کا ابھی تک کا تازہ صورتحال, لیکن انہوں نے بدلے میں جو مانگ کر رکھی ہے وہ 48 گھنٹے کی تھی کہ 48 گھنٹے کے اندر جو ہمارے لوگ آپ نے پکڑے ہوئے ہیں وہ آپ رہا کریں, وگرنہ ہر اتنے گھنٹے بعد, ہر اتنے وقت کے بعد اتنے لوگ ہم مارنے کی وہ دھمکی دے رہے ہیں. اس میں زیادہ پینک پھیلی ہے جو انڈین میڈیا نے کوریج کی ہے, ایکسٹرا آرڈنری کوریج انہوں نے کی ہے. اور ہم آن دی پیرلل اگر کاؤنٹر کرنا چاہ رہے تھے بالکل ہی سلو ڈاؤن. ہمارے یہاں پہ جو انڈین چینلز ویسے ہی بینڈ ہے. انٹرنیٹ پہ سب سے پہلے تو ٹرین کا واقعہ چائنا میں ایک پیش آیا تھا 1923 میں, ایسی ٹرین ہاسٹیج کرنے کا. پھر 2 واقعات انڈونیشینز نے ہالینڈ سے آزادی کے لیے ان کی ٹرینیں پکڑی تھیں. پھر 2 واقعات انڈیا کے ایک سکھ رہنما کی بازیابی کے لیے اور ایک جو ماؤسٹ انہوں نے کیے تھے. میری معلومات اور سری لنکا میں بھی ہے, ہاں میری معلومات میں بھی چھوٹا واقعہ ہے, جہاں پہ بھی اس طرح کی چھوٹا واقعہ نہیں چل رہی ہے. یہ چھوٹا نہیں ہے. اچھا اکبر, اس میں ایک سوچنے کا پہلو یہ ہے کہ یہ دہشت گرد اتنے طاقتور کیسے ہو گئے کہ ٹرین, جیسے حبیب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کسی بھی حکومت کی ایک اتھارٹی تصور کی جاتی ہے, اس کو آپ اتنے زیادہ مسافر ہوں اس میں, اور آپ اس چلتی ٹرین میں ہاسٹیج بھی بنا لیں, لوگوں کو حملہ بھی کر دیں, فائرنگ بھی کر لیں. اور پھر اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے بلوچستان میں جو سچویشن ہے, یہ دہشت گرد اتنے طاقتور کیسے ہو گئے ہیں؟ ہم سے کہاں غلطیاں ہوئی ہیں کہ ہم نے ان کو اتنا پنپنے کا موقع دے دیا؟ دیکھیں, ایک تو کلیئر بات یہ ہے کہ انڈیا کی سپورٹ ہے ان کو, خاص طور پہ BLA والوں کو, اور دیگر پاکستان کے جو دشمنان ہیں ان کی سپورٹ ان کو حاصل ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم جس کی طرف حبیب صاحب بات کر رہے تھے کہ ابھی اس پہ گفتگو کریں گے, پولیٹیکلی ہم نے کتنا کنیکٹ کیا ان کے ساتھ, اس معاملے کو کتنا درست کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے, اس پر بات ہونی چاہیے تاکہ چیز کو ریکٹیفائی کیا جا سکے. بلکہ فاصلے بڑھائے ہیں. ہاں, دنیا بھر میں یہ معاملہ جیسے جامی صاحب بتا رہے تھے, یہ سری لنکا میں خاص طور پہ ان جگہوں پہ جہاں پہ علیحدگی پسند یا پھر جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کے خلاف جو تحریک چل رہی ہوتی ہیں. میں عرض کر رہا تھا کیوبا میں, سری لنکا میں, انڈیا میں, انڈونیشیا میں, چین میں, ہر جگہ پہ جہاز اگلے دور میں ہائی جیک ہوا کرتے تھے, لیکن اب یہ ٹرینز والا معاملہ ہے. دوسری بات یہ کہ پچھلے سال کوئٹہ میں اسٹیشن پر آپ کو یاد ہوگا حملہ ہوا تھا, انہوں نے کیا تھا, انہی بدبختوں نے کیا تھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے رہے کہ بسیں روک کے, جن میں سے خاص طور پہ پنجابی مسافروں کو اتار کے یا سیکیورٹی پرسنل کو اتار کے, سیکیورٹی پرسنل خیر بسوں میں تو نہیں تھے ہوتے, اتنے بسز وغیرہ میں ٹریول نہیں تھے کرتے, لیکن یہ اینٹیسپیٹ تو ضرور کیا جا سکتا تھا, کرنا چاہیے تھا. پھر اس کے پھر وہی اگین بات آ گئی کہ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک, ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ ملیٹریلی اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے, انٹیلیجنس فیلئر کہاں پر ہوا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے, اتنا بھی نہیں. حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہی نہیں ہے, چلیں کچھ تو ہے, توجہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے, اس کا مطلب ہے, بڑی سادی سی بات ہے. بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے, آپ یہ دیکھیے کہ فار آل دا رانگ ریزنز پاکستان از ان نیوز اراؤنڈ دا ورلڈ. وہ کرپشن کی بات ہو, وہ اتھارٹیرینزم کی بات ہو, وہ ٹیررزم کی بات ہو, وہ ملیٹنسی کی بات ہو, پولوشن کی بات ہو, پاکستان ہر جگہ پہ
فار آل دا رانگ ریزنس خبروں میں. اور ہم اگر یہ کل سوچیں, پولوشن والی رپورٹ بھی آ جی گئی, ہم نے کل اور ہم اگر یہ سوچیں کہ تمام بری چیزیں دنیا کے اندر پاکستان کی جو ہے وہ خبروں کے اندر ہے, لیکن ہم ٹھیک کر رہے ہیں سب کچھ, تو یہ تو نہیں ہے نا پھر بات ایسی. یا ساری دنیا مل کے ہمارے خلاف سازش کرنے تو نہیں بیٹھی, ہاں بالکل, کچھ تو ہم بھی غلط کر رہے ہیں, ہاں اس کی طرف تو کچھ دھیان دیں. اچھا حبیب صاحب, بڑا دل بجھا جیسے اکبر ابھی کیونکہ بات مجھے کر بڑا رہے ہیں. خدشہ ہے یہ واقعہ ابھی, یہ آپریشن ابھی مکمل نہیں ہوا, مجھے بڑا ڈر لگا, اب پتہ نہیں بڑا کیا دل خبر بجھا ہوا ہے آئے گی. میرا, اور بڑا خوف ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کرم کرے, کوئی خاص رحمت کرے, فضل کرے. حبیب صاحب, ہم بڑی ہمارے, اگر ہم وزیر داخلہ صاحب, آپ کو یاد ہوگا جب پہلے گئے تھے بلوچستان تو انہوں نے کہا تھا یہ دہشت گرد ایک SHO کی مار ہیں. آج لوگ پوچھ رہے تھے کہ کہاں ہے وہ SHO جس کی یہ دہشت گرد مار تھے. اچھا میرا پوائنٹ یہ حبیب صاحب کہ سیاسی طور پر ہم کہاں لیک کرتے ہیں, خاص طور پر بلوچستان کے معاملے میں, کیونکہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کا معاملہ ہے وہ سیاسی معاملات سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے. دیکھیے, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس کو 2 ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے. دہشت گردی کا حکم اس پہ نیا لگا ہے, اس سے پہلے اس کو انسرجنسی کہا جاتا تھا. جامی صاحب اور مجھے اتفاق ہوا ہے کوئٹہ میں کئی سیکیورٹی جو بریفنگز ہیں وہ لینے کا, یعنی ہم پہ عنایت کی گئی کہ وہ دی گئی, تو اس میں جامی صاحب اف آئی ایم ناٹ رانگ تو اس کو انسرجنسی کہا جاتا تھا شروع میں, اس کو دہشت گردی نہیں کہا جا رہا تھا. دہشت گردی پھر یہ بعد میں بنی ہے, اور اس وقت بنی ہے جب بلوچستان کی انسرجنسی پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکے, اور بلوچستان کے یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان سب نے مل کر, ان سب نے افغانستان میں بیٹھ کے TTP سے اور دیگر تنظیموں کے ساتھ اپنے روابط بڑھائے, اور ایک قسم کا ایک اتحاد وجود میں آیا. اور پھر ودن بلوچستان, ودن جو بلوچ سیپریٹسٹ تھے ان کے درمیان بھی کئی قسم کے اختلافات تھے, اور ان اختلافات کا فائدہ ہمیں ہوتا تھا, لیکن سم ہاؤ انہوں نے وہ اختلافات مکمل طور پر اگر ختم نہیں بھی کیے تو ان پر بڑی حد تک قابو پا لیا ہے, اور براس بن گیا نا جی. اور انہوں نے ایک ہوا ہے, متحدہ قسم کی اپنی ایک آؤٹ فٹ بنا لیا ہے. اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد, اس میں جو اگر آپ دیکھیں تو بلوچ انسرجنٹس یا دہشت گردوں نے اس معاملے کو انٹرنیشنلائز کرنے پہ توجہ رکھی ہے. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک سب سے پہلے یہ کام کیا کہ بلوچ جو مقامی لوگ ہیں ان کو کم متاثر کیا, اور جو دوسرے صوبوں کے لوگ ہیں ان کو زیادہ متاثر کیا, ان پر زیادہ حملے ہوئے. پھر آہستہ آہستہ وہ جو حملے ابتدائی طور پر عام سافٹ ٹارگٹس پہ تھے وہ ہارڈ ٹارگٹس میں کنورٹ ہونے لگے, یعنی ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ براہ راست نشانہ بننے لگے. پھر ان کی ہمت اتنی بڑی کہ وہاں پر انہوں نے چیک پوسٹس بھی اپنی قائم کر لیں, اور کئی سڑکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی تو وہ احتجاج کی وجہ سے بند ہو گئی اور کبھی اس طرح کی دہشت گردوں کی چیک پوسٹ کی وجہ سے بند ہو گئی. اس کے مقابلے میں ان کو جو سپورٹ مل رہی تھی وہ ایک نیریٹو کی وجہ سے مل رہی تھی, اور جس کا ظاہر ہے آغاز, اس انسرجنسی کا آغاز اکبر خان بگٹی جو تھے ان کی شہادت کے بعد سے ہوا, جب ان کو ایک باقاعدہ فوجی آپریشن میں ان کی جان گئی, تو اس کے بعد سے یہ جو اگلی انسرجنسی تھی یہ شروع ہو گئی. پاکستان کی قسمت میں بڑیاں جو غلطیاں ان میں سے ایک بڑی غلطی اکبر بگٹی صاحب کی ہے. اچھا, پھر اس کا خمیازہ اس کا نیشنل ایکشن پلان میں یہ ہوا کہ نیشنل ایکشن پلان میں بھی جو ان کو 2015 کا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں بلوچستان کے انسرجنٹس کو دہشت گرد قرار نہیں دیا گیا تھا. ان سے مذاکرات کے ذریعے بات چیت ہونا تھی, ان سے یہ مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل ہونا تھا, جبکہ فوجی آپریشن یا دیگر ایڈمنسٹریٹو آپریشن جنہیں کائنیٹک آپریشنز کہتے ہیں وہ ہمارے بنیادی طور پہ خیبر پختونخوا میں اور اس وقت کے جو فاٹا ایریاز جو اب انضمام ہو چکا ہے, ضم شدہ اضلاع ہیں, وہاں پر ہونا تھا. تو ان کو ہمیشہ سے الگ رکھا گیا تھا, ایک جو ہمارا پاکستان کے اندر دہشت گردی کا جو ایک نیٹ ورک تھا یا سو کالڈ جو اسپیکٹرم تھا. اب یہاں پہ ہوا یہ کہ
ابتدا میں یہ جو مذاکرات کی چیز ہے یہ کام بھی کی. ایک وقت ایسا تھا کہ میں خود کوئٹہ میں یعنی میں ایک دفعہ گیا تو کوئٹہ میں مجھے لوگوں نے کہا بازار میں نہ نکلنا. اچھا. اور پھر وہی وقت آیا کہ ہم بازار میں گھومتے بھی رہے اور بازار میں یعنی نہ صرف بازار میں بلکہ ہزارہ ٹاؤن میں بھی, مطلب جو اس وقت یہ آپ عبد المالک بلوچ صاحب والے مالک ٹائم کی بلوچ بات صاحب کر کی رہے ہیں. حکومت میں بھی, اسرار زہری صاحب کی حکومت میں بھی, کاش وہ ان کو مدت پوری کرنے دی اس جاتی. کے بعد عبدالقدوس بزنجو کی ایون بھی حکومت میں بھی جب مرکز میں عمران خان تھے, تو وہاں پر معاملات جو تھے وہ ٹھیک چل رہے تھے. اس وقت انگیج کیا ہوا تھا ان لوگوں کو, انگیجمنٹ تھی. اچھا. بلکہ سو مچ سو کہ جب ناصر جنجوعہ صاحب, جنرل ناصر جنجوعہ وہاں پہ کمانڈر سدرن کمان تھے, تو انہوں نے ایک بڑی تقریب وہاں پہ برپا کی جس میں 400 اگر مجھے درست یاد ہے, یہ تو آپ پرانی بات کر رہے جی پرانی بات کر, تو 400 لوگوں نے ہتھیار ڈالے, فراری جی ہتھیار ڈالے. انہوں نے کہا کہ جناب اب ہم نے لڑائی بند کر دی. تب تو ابھی سب مجھے یاد ہے بڑے تواتر سے ٹی وی پہ خبریں آیا کرتی تھیں کہ اتنے فراریوں نے ہتھیار ڈال دیے, قومی دھارے میں شامل ہو گئے. تب تو ہم تواتر سے یہ خبریں سنا. مسئلہ یہ ہوا کہ 2024 کا جو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو تیزی آئی ہے 2018 کے بعد بھی, 2018 میں جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس کے بعد معاملات میں بگاڑ تو تھا لیکن ساتھ ساتھ ان کی کوششیں یہ بھی تھی کہ ان کو ٹھیک کیا جائے. ہوا یہ کہ 2024 کا جو الیکشن ہے اس نے بلوچستان کے اندر بہت ہی ڈسٹربنس پیدا کر دی, اس نے پورے ملک میں پیدا کر دی, لیکن 2024 کے الیکشن نے بالخصوص وہاں پہ ڈسٹربنس پیدا کر دی. اس میں یہ بلوچستان کے اندر یہ اعتقاد کی حد تک بات پہنچ گئی کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں جو اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یہ دراصل ہماری نمائندگی کا حق ادا نہیں کرتے. اختر جان مینگل صاحب کی آپ نے آج دیکھ لی نا, اختر جان مینگل جو بڑی خوفناک ٹویٹ ہے, انہوں نے کہا کہ حالات اب ہمارے قابو میں نہیں رہے, آپ کے بھی نہیں رہے, بہت خوفناک ٹویٹ ہے, اللہ کی ہوپ بھی ختم کر دی. ہاں, تو یہ کچھ اسی قسم کی بات ڈاکٹر مالک کافی عرصے سے کر رہے ہیں. اور یہ جو بلوچ انسرجنسی ہے یہ خاص طور پر اس علاقے میں ہے جو علاقہ سی پیک کا حصہ ہے. یعنی آپ اگر اس کو بلوچ انسرجنسی کو مختلف چیزوں میں اگر آپ ایریا وائز ہوتا نا کہ کہیں کور ایریا ہے, تو اس کا جو کور ایریا ہے وہ مکران ڈویژن ہے. جی ٹھیک ہے نا, جو مکران ڈویژن ہے جو سمندر سے لے کے آپ اس کو یوں کہیے کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا شاید کوئی ڈویژن ہے تو وہ ہو سکتا ہے, اور ایک بہت کھلے ایریے پر مبنی ہے. تو یہ جو جہاں پر سرداری نظام ہے سمہاؤ وہاں سے بھی لوگ اب اپنے سرداروں سے نالا ہو رہے ہیں, اور وہاں پر سرداری نظام نہیں تھا تو نوجوان پڑھ رہے تھے اور ان پڑھے لکھے نوجوانوں نے ایک یہ راستہ اختیار کیا. ابھی سر یہ بات تھوڑی سی طویل ہوگی, میں نے پس منظر آپ کو اسے بتایا کہ یہاں سے جو پولیٹیکل کوشش ہونی چاہیے وہ زیرو ہے اس کی یہ اور میں آپ کو بتاؤں بہت سارے جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ وہ قومی دھارے کا حصہ تھے. جی ٹھیک بات ہے, قومی دھارے کا حصہ تھے, ٹھیک ہے. ہم نے خود انہیں واپس جانے پہ مجبور کر دیا. کئی لوگ ان میں سے منسٹری بھی انجوائے کر چکے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, یہ اس کے ساتھ دو پرسپیکٹیو ہیں. ایک تو آپ دیکھیں جو ان کی تازہ ایک ویڈیو ایک اور آئی ہے نا ان کے کمانڈرز کی, انگریزی میں وہ مخاطب ہیں, اس میں وہ صرف چین کو اور حکومت پاکستان کو مخاطب کر رہے ہیں, اور چین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. سی پیک ایک ریزن ہے جو میں خیال باجوہ صاحب نے پہلے اشارہ بھی کیا اس جانب. اب وہی جو یہ سیپریٹسٹ ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, یہ وہاں پہ ریکارڈڈ پہ کینیڈا اور امریکہ کیوں نہیں یہ وارننگ دیتے؟ میرا سوال ہے بحیثیت پاکستانی, وائی اونلی چائنا؟ اس کا مطلب یہی ہے, اس کی سادہ سی وجہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پشت پناہی پہ جو لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو چائنا اور پاکستان کا تعاون نہیں دیکھنا چاہتے. کلبھوشن کہاں سے پکڑا گیا تھا؟ اسی خطے سے پکڑا گیا تھا نا. کیا وہ یہاں پہ کوئی تبلیغ کرنا آتا تھا؟ تو کلبھوشن یادو کا معاملہ ہو یا ان دہشت گردوں کی جانب سے صرف سی پیک اور چائنا کو مخاطب کرنا ہو, ریکوڈیک میں کینیڈا امریکہ کو مخاطب نہیں کرتے, ان کو کچھ نہیں کہتے, یا بھارت کو کچھ نہیں. جامی صاحب ایک سیکنڈ میں عرض کرنا چاہوں گا, ریکوڈیک پروجیکٹ کا سی پیک پروجیکٹ سے کوئی تعلق اور مماثلت ہی نہیں. نہیں سر جی, اگر آپ کے وسائل کے اوپر
کئی ممالک بیٹھے ہوئے ہیں بات کریں، تو آپ کو صرف چین کے منصوبے سے کیوں نہیں، اس کی وجہ چین کے اوپر دیکھیے، چین کا منصوبہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے. کیا ہے؟ چین ایک پروجیکٹ نہیں کر رہا. چین کے منصوبے سے مسئلہ کیوں ہے؟ دیکھیے چین کا جو پروجیکٹ ہے وہ بالکل الگ ہے، اس کی اپنی پولیٹیکل بالکل ہوگی، لیکن صرف آپ، لیکن آپ کو صرف چین کے فٹ پرنٹ سے کیوں پرابلم ہے؟ کان کنی کے پروجیکٹس ہیں، جو اس طرح کے جو انڈیویجول پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان میں پرابلم نہیں ہوتی. نہیں، انڈیویجول کہاں سے ہے؟ نہیں، وہ حکومت دیکھیں، کینیڈا اور امریکہ کے پروجیکٹس وہاں پہ ہیں نا. دیکھیے اب بلوچستان کے ان سیپریٹسٹ کا یا ہمارے دوستوں کا یہ بھی مطالبہ ہے نا کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے میں جائیں. آپ کو اس کی ایک مثال، صرف میں آپ کو مثال واضح کرنے کے لیے، جیسے ایک مکان میں ہم نے پانی لگوانا، ٹھیک ہے، اور ایک دوسری بات دوسری جگہ ہے کہ مکان بنانا ہے. نہیں سر، میں یہ دونوں الگ الگ چیزیں میں ہیں. جسٹیفائی نہیں کر سکتا سر. دونوں الگ الگ. میرا اختلاف ایک چھوٹی سی چیز یہ میرا اختلاف میں ایسے سر جسٹیفائی نہیں کرنا اوور آل جو آپ کے مائنز اینڈ منرلز کے جو پروجیکٹس ہیں بلوچستان میں، جو یہاں پہ پتہ نہیں $60 ٹریلین کے روپیز کا وہ لیتھیم ہے یا اس طرح سے معاملہ ہے، باقی سونا اور مختلف منرلز جو ہیں یہاں پہ، آپ کے خیال میں اتنے بڑے ٹیررسٹ اٹیک، اور جو پوری دنیا کے اندر ارسپیکٹو آف ایسٹرن اور ویسٹرن میڈیا ڈسکس ہو رہا ہے، بلکہ پیپل آر اپالڈ ایٹ واٹ ہیز ہیپنڈ ان بلوچستان، اس سے آپ کے باقی مائنز اینڈ منرلز اور مائننگ کے پروجیکٹ ڈسٹرب نہیں ہوں گے؟ ہو چکے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ کبھی کوئٹہ اور اس کے اطراف میں جا کے ان لوگوں سے ملاقات کریں جن لوگوں کی کوئلے کی کانیں ہوا کرتی تھیں، جو مختلف ٹرائب سے تعلق تھا، جی چمالانگ ہرنائی کے جن کا تعلق کچھ پنجاب سے بھی بنتا تھا. ان سے پوچھئے کہ ان سے کس کس مد میں کون کون سی تنظیم کتنا بھتہ اور چندہ لیتی تھی اور کیسے ان کی کانیں بند کر دی گئی. چلیں سر، یہی بات کر رہے تھے اس کی ایویڈنسز وہاں موجود ہیں، اور ان میں یہ وہ شاید پسند بھی ہیں جن سے وہ زیادہ تنگ ہیں. ایک بات، پوری کہانی نہیں بتائی جا سکتی، پوری کہانی بتائی نہیں جاتی. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں حبیب صاحب کے اس کیونکہ اس میں دو چیزیں، میرا خیال ہے حبیب صاحب ایک سب سے بڑا الارمنگ نقطہ جو ہے نا، ہم جتنا بھی پرسپیکٹو میں جھانک کے دیکھ لیں یا تاریخ میں، ٹو می بینگ اے اسٹوڈنٹ، سب سے الارمنگ نقطہ ہے کہ ایسی دہشت گرد تنظیموں کی جو قیادت تھی، جو باغ دوڑ تھی، وہ کیسے سرداروں سے ہو کے متوسط طبقے، ڈاکٹرز یا طالب علم تک پہنچی. پرنس آف کلات پاکستان کے قیام سے شروع ہو گیا. 60 میں جو ہمارے مری صاحب کا معاملہ ہو گیا، وہ جنرل شروف تھے ایک جو مارکسسٹ تھے، وہ آ گئے بیچ میں. 70 میں جو آپ نے 10 مہینے گورنمنٹ کو چلتا کیا تھا، مینگل صاحب کے والد صاحب کو، اور بزنجو صاحب گورنر تھے، اور پھر حیدرآباد سازش، اور حیدرآباد سازش کیس چلایا ان کے اوپر. اس کے بعد جو صوبے میں بڑی تبدیلی آئی نا ملیٹنسی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ سب سے امپورٹنٹ تھی. اس سے پہلے 60 اور 50 والی لمیٹڈ اسکیل پہ تھی، قابو پا لیا جاتا تھا. دین کمز یہ آپ کا مشرف ایرا. اب اس کے بعد یہ استاد اسلم اچھو سے لے کے یہ بشیر زیب تک یہ جو شفٹ آیا نا، جب سے وہ مریوں کے بچوں کے بیچ میں تنازعہ ہوا اور وہ سردار پیچھے ہٹے، جب سے ایسی دہشت گرد تنظیموں کو یہ متوسط طبقے نے یا اسٹوڈنٹ مائنڈ نے ٹیک اپ کیا نا، تب سے ان کے ڈائنامکس اور ان کی اپروچ ایسی ہو گئی ہے جس کو ایک لمیٹڈ آپریشن سے یا ایک خاص نیریٹو سے بدلنا مشکل ہو چکا ہوا ہے. اکبر آپ کو کیا لگتا ہے، جامی صاحب میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کروں، آپریشن یا پھر جس طرح سے حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طریقے سے مسئلے کو حل کیا جائے؟ وہ سیاست کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ جی ہم نے ان دہشت گردوں کو سپیئر نہیں کرنا، ہم آپریشن واقعی نہیں کرنا چاہیے، بٹ اٹس اے ٹو پرونگ سولوشن آلویز. جامی صاحب حیدرآباد سازش کیس کی بات کر رہے تھے، وہاں سے میرے ذہن میں آ گیا سپریم کورٹ میں جج صاحب مجھے بھول گئے ہیں کون تھے، البتہ ولی خان صاحب نے سپریم کورٹ میں جج صاحب سے پوچھ لیا کہ آپ نے ہم پر الزام یہ لگایا کہ نظریہ پاکستان کی مخالفت کی آپ نے. جج صاحب ذرا ہمیں بتا دیں کہ نظریہ پاکستان ہے کیا، کانسٹیٹیوشن میں کہاں لکھا ہوا ہے، ہمیں بتا دیجئے. وہ جو اس وقت کا حیدرآباد سازش کیس تھا، آپ ذرا مماثلت یہاں پہ دیکھ لیجئے. ادھر بھی آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے انڈر دا پیکا امینڈمنٹ کے نظریہ پاکستان کی مخالفت پتہ کسی کو نہیں نظریہ پاکستان کیا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں نا ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو بلا کے پچھلے 3-4 دن سے جے آئی ٹی پوچھ رہی ہے کہ آپ پاکستان کی سالمیت کے خلاف جا رہے ہیں، آپ نے نظریہ پاکستان کے خلاف، کیا ورڈ استعمال ہوتا ہے جی؟ وہ تو کچھ اور بھی چیزیں ہیں اس میں. نظریہ پاکستان ایک بارہ لکھ چکے براڈ سی ٹرم ہے، اور پاکستان میں ہمیشہ استعمال ہوتی اسی طرح کا کوئی ورڈ ہے، وہ ذہن سے میرے لیے. نکل گیا ہے. بہرحال مماثلت تو ہے نا اس میں. اب بات یہ ہے کہ جو ہم اس وقت حیدرآباد سازش کیس جو تھا اس وقت وہ نہ بنا ہوتا، ایک پولیٹیکل جرنی چل رہا ہوتا، آج یہاں پر نہ پہنچتا پاکستان، خدا نہ کرے کہیں آگے پہنچے. میرے لیے ایک اور چیز
پالیٹکس سے میں چاہوں گا آپ تینوں اس پہ ذرا رائے دیں. بہت ڈسٹربنگ جو میرے لیے ہے وہ ہے تواتر کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے سے پنجابیوں کو ٹارگٹ کرنا. نہیں اب تو کے سندھی پی بھی کے میں عرض کر رہا ہوں نا, اب سندھی بھی 3 حجام جو ہیں ان کو سندھی ویسے ایک مسئلہ ان کا ویسے پانی والا بنا ہوا ہے. سوشل میڈیا دیکھیے وہ پنجاب کو بھی مورد الزام اس میں ٹھہراتے ہیں, صرف حکومت یا وفاقی حکومت کی بات وہ نہیں کر رہے. اگین اس کو آپ کور نہیں کرتے میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی. جو پچھلے کچھ عرصے میں سندھ میں ہوا ہے وہاں کیا نعرے لگ رہے ہیں, کس کے خلاف لگ رہے ہیں, خدا نہ کرے یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کے پی کے میں یہ صورتحال اس سے پہلے ہم نے بنتی دیکھی تھی. بلوچستان کے اندر معاملہ ہی وہ ہے, یہ پنجاب کے اوپر آ جاتا ہے. حبیب صاحب یہ ایک مطلب ایک اکائی ہے ریاست کی, ایک فیڈریشن ہے, اور یہ دن بدن خاکم بدن میرے منہ میں خاک لکھ, اور میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ایسا کچھ ہو, لیکن یہ دن بدن کمزور کرنے کی طرف جا رہے ہیں معاملات. بات یہ کہ جو گریوینسز تھے نا پہلے وہ اب ہیٹریڈ میں بدل چکے ہیں. اس نہج پر ہم سچویشن کو پہنچا چکے ہیں کہ اب اسے واپس لانا مجھے لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہے. اس کا ایک تو حل یہ ہے کہ اپنی سیکیورٹی ہم مضبوط بنائیں, اور وہ بنتی جا رہی ہے, وہ چلتی جا رہی ہے, لیکن مضبوط ترین سیکیورٹی کے انتظامات بھی پولیٹیکل انریسٹ کو ٹھیک نہیں کر سکتے. صرف سیکیورٹی تو حل نہیں ہوا. ہاں, سیکیورٹی صرف حل نہیں, مکمل حل نہیں ہے. یہاں پہ اب ہمیں جو کرنا ہے, دیکھیے یہ ہمارے وہ جو واقعہ تھا نا اے پی ایس کا, ہمارے بچے جس میں شہید ہوئے تھے, اس نے ہماری پوری قیادت کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیا تھا. خان صاحب نے دھرنا ختم کر دیا, دھرنا ختم ہوا تھا, سب اکٹھے بیٹھے, نیشنل الیکشن پلان بنا. آج کی جو صورتحال ہے, یہ جو ٹرین والا جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے, یہ واقعہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سب لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھے. جب سب لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہے جیل سے نکال کے لانا پڑے, چاہے کچھ کرنا پڑے, آپ سب لوگ بیٹھیں, سب لوگ بیٹھ کے بات کریں کہ سیاست تو ٹھیک ہے اپنی جگہ چلتی رہے گی, لیکن آخر یہ ان مسائل کو پولیٹیکلی حل کیسے کرنا. اگین حبیب صاحب آپ بہت آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے ہیں. حل جو ہے nothing short of that will solve. آئیڈیل نہیں, مجبوری ہو چکی ہے. مجبوری ہے, nothing short of that. مجبوری ہے, لیکن جامی ہم نہیں سمجھ رہے اس چیز کو. جو تو بس اور نقصان کروائیں. ہم نہیں سمجھ رہے, ہم سمجھے نہ سمجھے, ہمیں کہنا ہے یہ رائے کا اظہار تو کریں گے نا. ہم نے اب دیکھیے یہ ملک آپ کا اور میرا اور ہم سب کا ہے جی, یہ اس کا بھی ہے جو اس وقت ٹرین کے اندر ہے, یہ اس کا بھی اتنا ہی ہے جو ہماری حفاظت کے لیے اس وقت کسی سرحد پہ کھڑا ہوا ہے. ہم سب کو اس وقت بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہے. جب تک ہم یہ حل نہیں نکالیں گے, آپ جگہ جو مرضی اس کے لیے ضروری ہے حبیب صاحب کہ ہم اپنی انا کے خول سے پہلے باہر نکلیں. کوئی انا اب تو سب کچھ پیچھے رہ گیا نا, اس واقعے کے بعد تو سب کچھ کاہے کی انا جب ملک کو آگ لگی ہوئی ہے, بھاڑنے کی ایسی انا. ہمیں ایسی انا نہیں چاہیے. اب ہمیں آپس میں بیٹھ کے بات کرنی ہے اور بات کر کے آگے بڑھنا ہے. یہ جو موقع ہے نا, دیکھیے سسٹم کے اندر حادثات برداشت کرنے کی سخت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ بات سمجھیے, میں عرض کر چکا تھا پہلے ہی کہ میری احتیاط اس وقت خوف کو چھو رہی ہے. جی, میں اس خوف کو چھوتی ہوئی احتیاط کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ سسٹم کے اندر حادثہ برداشت کرنے کی صلاحیت اور سخت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. سر ایسے میں آپ اکٹھے بیٹھے, ایسے میں نا ریئیکشنری موڈز اور مائنڈ سیٹ سے نکل کر نا کوئی عقل مندی سے آگے بڑھنا ہے. اور جو بات آپ کریں, 2 چیزیں آپ اکٹھے بیٹھنے کی بات کریں حبیب صاحب, یہاں جو حکومتی سائڈ سے بیانات آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں کیسے ایک دوسرے پر لان تان کی جا رہی ہے. میں آپ سے عرض کروں, اس میں 2 چیزیں ہیں. اب سابق صدر عارف الوی صاحب ہوں یا بیرسٹر گوہر ہوں یا دیگر جو پاکستان کی قیادت ہو, پی ٹی آئی کے بالخصوص, انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں اور آن دی فلور آف دی ہاؤس عمر ایوب نے بھی اور مانگ کی کہ اس مدعے پہ بات کرنے دی جائے. ان کو تو مائک ہی بند کر دیا. لیکن قادر پٹیل صاحب نے کہا جی چونکہ صدر کا خطاب وہ اس پہ بات کریں تو کریں. اب دیکھیں نا, جب ہم یہ بات نہیں کر پا رہے اسمبلی کے اندر, آج جو کچھ بھی تھا مین فورم ہے اسمبلی کے اندر, یہ درست ہے کہ روایت یہی رہی ہے کہ ایجنٹ جب صدر تقریر کر دے تو وہ آگے صدر کی تقریر میں ہی بات پہلے کون سا حبیب صاحب ہم روایات پہ چل رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ چلیے جہاں کوئی تھوڑی سی بچی ہے, پرابلم آج تو بات ہونی چاہیے تھی.
آج اس پر بات ہونی چاہیے اور اگلے آنے والے کئی دن تک اس پہ بات ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ ہماری اور سب کو بولنے کا موقع ملنا چاہیے. ہماری اسمبلی کے اوپر سوالیہ نشان ہیں الیکشن کی صورت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسمبلی طاقت کا مظہر تو ہے لیکن طاقتور نہیں ہے. اب دو مقصد اس لیے بہت ساری چیزیں ہمیں اسمبلی سے باہر نکل کے طے کرنا ہوں گی. اچھا دو چھوٹی سی باتیں اگر آپ اجازت دیں. ایک تو یہ جو یہ بلوچستان کی سیاسی جو صورتحال ہے نا, اس میں یہ کہانی صرف 2024 کے دھاندلی زدہ چناؤ کی نہیں ہے, یہ قدوس بسنجو کی انسٹالیشن پہ بھی ہے جی. یہ وہاں پہ کیے گئے ملٹیپل ایسے نالائق تجربات کی صورت میں بھی ہے. 70 میں اگر وہ حکومت چلنے دی جاتی اور پھر اپنا مالک صاحب کو رن کرنے کا موقع دیا جاتا, یہ دو بڑے اہم بلوچستان کی سیاسی تاریخ کے مائل سٹون تھے جب پولیٹیکلی کنسنسس ہونے کے بڑے چانسز تھے اور ان پولیٹیکل گورنمنٹس کی احترام بھی تھا اور ان کے روابط بھی تھے, ریت روایات کی وجہ سے ان کو بڑا بھی مانا جاتا تھا. تو جب آپ نے 500-600 ووٹ لے کے بزنجو صاحب کو وزیر اعلیٰ تعینات کر دیا جو ساری رات شب بیداری کرتے تھے اور سارا دن وہ سوتے تھے, تو صوبے کا حال یہی ہونا تھا. اور شب بیداری کی وجوہات پہ میں نہیں جانا چاہ رہا, باجوہ صاحب ناراض ہو جائیں گے مجھ سے. ایک بات اور سن لیں مجھ سے, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں, ان دونوں سے ہاتھ جوڑ کے میری اپیل ہے, بالخصوص یہ جو وزراء کی فوج ہے, یہ عملی طور پر کچھ عوام کو بتانے کے لیے, کچھ انہیں شانت کرنے کے لیے, کچھ ان کا مان لینے کی بجائے تاکہ ادھر ادھر سے جو انفارمیشن آ رہی ہے اس سے پینک نہ ہو لوگ. ایکس کے اوپر آ کے کچھ نہیں مل رہا تو پی ٹی آئی کے پیچھے پڑ گئے. پی ٹی آئی سے میں نے عرض کی کہ عارف فلوی ہوں, برسٹر گوہر ہوں یا دیگر ہوں, بڑے ذمہ دار انہوں نے ٹویٹس کیے. ایک بنیادی غلطی ان سے ضرور ہوئی کہ جیسے یہ واقعہ پیش آیا تو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہینڈل ہے آفیشیل, چاہے وہ خان صاحب کو ڈیل کر رہا ہو خود, انہوں نے اپنی مقامی قیادت کو آن بورڈ لیے بغیر خود سے ایک ریئیکشنری موڈ میں کچھ ٹویٹس کیے, جس سے یہ گنجائش بنی, موقع ملا ان منسٹرز کو کہ یہ ان کی مذمت چھوڑ دیکھیے. یہ جامی صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بیان کا جواب دوسرے بیان سے دینے کی بات ہی نہیں ہے, بنتی نہیں ہے, موقع نہیں ہے. اچھا ایک کا غلط بیان ہوا, دوسرا اس کو ٹھیک کر لے, یہ نہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ بیٹھیں, یہ جو بیٹھنا ہے نا, اکٹھے بیٹھنا, یہی مسائل کا حل ہے. اچھا دیکھیے ہمارے اکابر کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم آپ کے ہیں, آپ ہمارے. حبیب صاحب آپ بار بار جو بات کر رہے ہیں نا وہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہے جو اس وقت حالات ہیں. میں تو بینگ اے پاکستانی بڑی مایوس ہوں, مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا کوئی چلیں دیکھیں سلوشن بے شک ہے. اکبر آپ اکثر مینگل صاحب پہ آپ کو ڈاؤٹس ہیں, کل جب ہم بات کر رہے تھے, لیکن مجھے یہ ڈاؤٹ تھا کہ اچھا وہ بھی آج تو خیر میں اس پر بات میں سمجھتا ہوں مجھے اپنی کل کی بات پر شرمندگی ہو رہی ہے جو وہاں پر ان کے لوگوں کے ساتھ, ہمارے لوگوں کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ جو ہوا ہے, اور وہ اس سینس میں تھا کہ اپوزیشن کا جو الائنس ہے اس کے حوالے سے. پھر اس میں ذہن میں یہ بھی آتا ہے نا یار, کل میں تو کچھ بول گیا, ان کی بھی تو کیا مجبوری ہیں. میں اب سوچ رہا ہوں تو میں پریشان ہوتا ہوں سوچ کے کہ کیا مجبوری ہیں, ہم سے بڑی مجبوری ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان میں ایسی کون سی شخصیات ہیں جن کو اگر ہم آگے لائیں تو اس مسئلے سے ہم نمٹ سکتے ہیں, جنہیں جیسے حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ مل بیٹھنے کی ضرورت ہے, وہ کون سی شخصیات ہیں جو انگیج کر سکتی ہیں ایسے لوگوں کو جو, چلے ہم دہشت گرد نہیں انہیں کہتے, لیکن وہ کسی نہ کسی حد تک کچھ ایسے معاملات میں ہیں کہ ان کی واپسی کی ابھی راہ. جی میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں وہ کون سی ایسی شخصیات ہیں جن کے ہوتے ہوئے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, اور وہ ہیں فارم 47 والی شخصیات, اور ان کو جو لے کے آ رہے ہیں اس طرح سے ایک جعلی نظام جو وہاں بنایا, ان کے ہوتے یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. باقی ہر اس بندے کے تھرو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے جو وہاں کے عوام کی حقیقی نمائندگی کرے, ایک پراپر الیکشن کروائیں اور چلنے دیں ملک کو, پورے ملک میں, صرف بلوچستان میں نہیں, بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ایک اس میں اور کون سی شخصیات ہیں وہ نہیں, آپ جن کو ووٹ دیں گے, نام دیں نا, جن کو ووٹ دیں گے. حبیب صاحب ڈیٹیریشن کا عالم یہ ہے کہ ایک دفعہ نا بزنجو صاحب سے میں نے پوچھا آن ریکارڈ ٹی وی پہ نشر ہوا کہ کیا آپ ایسے جو علیحدگی پسند خیالات رکھتے ہیں یا ہتھیار اٹھانے والے لوگ ہیں انہیں قومی دھارے میں لانے کے لیے باقاعدہ بینگ سی ایم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ آئیں مل بیٹھے مذاکرات کے. تو انہوں نے آن ایئر کہہ دیا کہ جی میں بالکل دعوت دیتا ہوں. ظاہر بات ہے بحیثیت صحافی ہم نے کوشش کی کہ اب اس دعوت کے اوپر رد عمل جاننے کی کوشش کریں.
جب میں رد عمل جاننے کی کوشش کی نا تو میں بیان نہیں کر سکتا. دیکھیے کچھ آگے سے لوگ کہا گیا کہ ان کی پسلی کیا ہے یا ہو از ہی. ہم تب تک بات کرنے کو تیار تھے جب تک مالک بلوچ تھے. یہ نا ہمیں یہ شہباز شریف صاحب، سوری حبیب صاحب میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں، شہباز شریف صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جن لوگوں سے بات کرنے کو حل سمجھتے ہیں نا عبد المالک بلوچ صاحب، وفاقی حکومت ان لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتی. یہ شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم کہہ چکے ہیں. ایک تو یہ بات سمجھیے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بلوچستان کے اندر اس جاری تناؤ، بد امنی، دہشت گردی اور مرکز گریز قوتوں کی مضبوطی کا فائدہ اٹھایا ہے. کچھ لوگ دیکھیں دنیا میں جہاں پر بھی کہیں ایک جنگ یا جنگ نما ہمارے اپنے لوگ جی جنگ نما کیفیت ہوتی ہے نا، وہاں پر کچھ لوگ اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. اسلحہ بیچنے والا چاہے گا کہ میرا اسلحہ تو بکتا رہے، جنگ کی بندش تو اس کا مسئلہ نہیں ہوگا نا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اسی دراڑ میں پلے بڑے ہیں. اب ان کا نام لیتے ہوئے میں ان کا کیا عرض کروں. پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پہ وہ فائز رہ چکے ہیں، یہ بات ہے، بڑے بڑے صوبائی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، اور ان کا جو واحد ان کا جو کوالیفیکیشن تھا وہ یہ ہے کہ وہ دراصل اس لڑائی پر ہمیشہ تیل ڈالتے ہیں. آپ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان لوگوں میں سے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ان سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی. تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کو سائیڈ لائن کیا جائے. سن لیجئے، اور میں اب ایک نام عرض کر دیتا ہوں. ان میں ایک نام صوبائی وزیر اعلیٰ جناب سرفراز بگٹی صاحب بھی. اچھا، سرفراز بگٹی صاحب ایک وقت میں یہاں پر ہم بھی وہیں موجود تھے یہاں لاہور. اب جی بیانات کی حد تک تو وہ کہتے ہیں مذاکرات کا. چونکہ انہوں نے وہ آف دا ریکارڈ بات کی تھی، اگرچہ وہ رپورٹ ہو گئی تھی، لیکن میری صحافتی اخلاقیات اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ عرض کروں. وہ سرفراز بگٹی صاحب طویل عرصہ تک اس بات کے مؤید اور قائل کرنے والے رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. اچھا، اور پھر انہوں نے آج ویسے انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. پھر ریسنٹلی انہوں نے اسمبلی میں کہا، اسمبلی میں بھی انہوں نے بھی کوشش کی لیکن جواب وہی آیا جو جامی صاحب نہیں بتا پا رہے. اور پھر یہ اب نوبت آئی کہ انہیں اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہنا پڑا کہ میری طرف سے جو بھی چاہے مذاکرات کرے، لیکن اس وقت تک پلوں کے نیچے سے پانی بہت سارا بہہ چکا تھا. تو یہ جو ایسی شخصیات ہیں انہوں نے اپنے قد بلند کیے ہیں. توقیری ہو چکی ہے نا. کبھی آپ نے بلوچستان اسمبلی کے سیشن میں ہوئی کسی گفتگو، تقریر کا حوالہ، خبر کچھ سنا ہے؟ دیکھیں بندوبست نہیں چلے گا سب سے پہلے بلوچستان میں، اور بالخصوص بلوچستان میں، بالعموم پاکستان میں. اب یہ بندوبست والے معاملات جو ہے نا، یہ جتنا دیر کرتے جائیں بس بیٹھے. اچھا، اب سوالات کی طرف آ جاتے ہیں ہم، کیونکہ ہم نے سوالات بھی لینے ہیں. سب سے پہلا سوال حبیب صاحب عائشہ ممتاز صاحبہ نے پوچھا ہے، اور جیسے میں ابھی بات کر رہی تھی کہ بینگ اے پاکستانی میں تو بڑی مایوس ہوں، وہ بھی یہی پوچھ رہی ہیں کہ لوگ بڑے مایوس ہیں. ول دس ڈارک ایج گو اوے؟ مایوسی رہتی ہے، مایوسی ہے، لیکن آپ کی خوش امیدی اور پر امیدی کا جو امتحان ہے وہ یہی مایوسی کا اندھیرا ہوتا ہے. اسی میں آپ نے چراغ جلانا ہوتا ہے. جب آپ مایوسی جو ہے نا متعدی ہے، یہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. آپ نے اس کا شکار نہیں ہونا، ہم نے اس کا شکار نہیں ہونا. ہمیں اگر تاریک ترین کمرے میں ایک سوئی کے سوراخ برابر سوراخ سے بھی روشنی کی کرن آ رہی ہو تو ہم نے اس کو امید سمجھنا ہے. ہم نے اس کو اسی امید کو بڑھانا ہے. ہم نے نہ اپنے ملک سے مایوس ہونا ہے، نہ کسی شخص سے مایوس ہونا ہے، نہ کسی ادارے سے مایوس ہونا ہے. یہ ہماری پر امیدی کا امتحان ہے، اور ہماری یہاں اور پہ انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. ادھر جو سوئی ہے نا وہ بڑی والی سوئی ہے، مطلب تھوڑی لائٹ تھوڑی زیادہ ہے، ہاں اتنی کم بھی نہیں ہے. ہاں، اور دوسرا پھر یہ میں صرف ایڈ حبیب صاحب کی بات میں کروں کہ پر امید آپ نے رہنا ہی تب ہوتا ہے جب صورتحال انتہائی مایوس کن ہوتی ہے. جب آپ کو آگے ہنکی ڈوری نظر آ رہا ہو، چیزیں آپ کے مطابق چل رہی ہوں، تب تو کوئی بھی پر امید رہ سکتا ہے. اچھا، ایک سوال حماد ڈار صاحب نے کیا ہے، میں چاہوں گی کہ آپ تینوں اس پہ اپنی رائے دیں. کیا صحافی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خبر دے، اور اگر ذمہ داری پر قدغن ہو تو کیا صحافی کو اپنے منصب سے الگ نہیں ہو جانا چاہیے؟
یہ بہت ہی ٹیڑھا سوال ہے اور بہت ہی اچھا سوال ہے, واہ, بہت ہی عمدہ سوال ہے. یس. ہم سب مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی درجے میں قدغنوں کا شکار ہیں, قدغنوں کا شکار رہتے ہیں. اب یہاں پر ہمارے سامنے ہمیشہ سوال آتا ہے. سوال یہ آتا ہے, اور یہ سوال کرنے والے سے سوال کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال ذہن میں جو الجھاؤ ہے میں وہ عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کیا مجھے مکمل خاموشی اختیار کر لینی چاہیے؟ کیا مجھے حقیقت بیانی جہاں تک ممکن ہو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو میں چونکہ ایک پر امید آدمی ہوں, ڈرا ہوا ہوں, احتیاط کرنے والا آدمی ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اتنا پر امید بھی ہوں کہ اگر میں بہت بڑی آگ کو بجھا نہیں سکتا تو میں اس کو ہوا دینے والوں میں نہ ہوں, میں آگ جلانے والوں میں سے نہ ہوں. میری چونچ میں جتنا پانی آ سکتا ہے میں پانی ڈالنے والا. خوبصورت. جامی آپ میرا خیال بات ہی ختم کر دی حبیب صاحب نے, بجائے اس کے کہ یا تو صرف آپ اپنی مرضی کا سچ سنیں یا کسی اور کی مرضی کا سچ سنیں. اگر تو یہ حالات ہو گئے پھر تو سچ ختم ہو جائے گا, کیونکہ یا تو ان کی مرضی کا راگ ہوگا یا آپ کی مرضی کا راگ ہوگا. تو اس بیچ میں جو بھی حبیب صاحب نے مثال دی کہ میری چونچ میں جتنا بھی پانی آتا ہے وہ کوشش جاری رہنے دیں. اسی کی صورت میں وہ توازن اور اسی کی صورت میں خبر یا صحافت باقی رہے گی, ورنہ تو صحافت ختم ہو جائے گی اور ہو چکی ہے. یہ میں ان دونوں کی بات سے ایگری کرتا ہوں. صرف ایڈ اس کے اندر یہ کر دوں کہ نام ان کا کیا تھا, حماد صاحب. صحافی جو ہے نا وہ بھی انسان ہے, گھر انہوں نے بھی چلانا ہوتا ہے. بہرحال کئی ایسے کئی لوگ ہیں جو کہ بے شرمی کے ساتھ ایسی چیزیں انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ غلط ہے پھر بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بار کیف جن لوگوں نے اس ملک میں رہنا ہے نا, اور جن لوگوں نے اپنے بریڈ اینڈ بٹر کا بھی بندوبست کرنا ہے, ان کے شوز میں آ کے عام بندہ نہیں سوچ سکتا. میں عرض کر رہا ہوں. اور پھر الٹیمیٹلی بات وہی ہے, جتنا سچ بولنے کی سخت جرت اللہ تعالیٰ دے دے اس کی عطا ہے. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنے سوالات ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ نے کے بعد